سوال یہ ہے کہ فیض کیا ہے، کیسے ملتا ہے، پتہ کیسے چلے کہ اس شخص پر فیض ہوا ہے۔ دیکھیں، پہلے یہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے پانی ہمیں نظر آ رہا ہے، پانی ہے، لیکن پیاس ہمیں نظر نہیں آتی، جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل۔ یہ ایک اصطلاح اکاؤنٹس والوں کو آتی ہوگی۔ کچھ چیزیں ٹینجیبل ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، مثلا کھانا رکھا ہوا ہے تو نظر آ رہا ہے لیکن بھوک نہیں ہے۔ کھانا ٹینجیبل ہے، بھوک انٹینجیبل۔ جسم ہے، نظر آ رہا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ مال ہے، نظر آ رہا ہے، برکت جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی، کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں کہوں جی یہ برکت ہے۔ دو طرح کی چیزیں، ایک چیز وہ ہے کہ جو نظر آتی ہے اور ایک وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو فیض کا معاملہ بھی یہی ہے کہ بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں یہ اٹھا کے لے لیں اور یہ فیض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس پہ فیض ہوتا ہے وہ نظر ضرور آتا ہے، محسوس ضرور ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ کرم ہے بھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ فیض ہوتا کیسے ہے، ملتا کس کو ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو فیض کے لیے جائے تو اسے تو بڑی مشکل سے ملتا ہے، کہ کوئی گیا کہ یار میں جاؤں اور جا کر بیٹھوں بس مجھے یہ چیز فوراً مل جائے، تو ایسے تو فیض نہیں ملتا۔ پھر ملتا کیسے ہے؟ فیض ملتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے، اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جس کا بھی فیض پانا چاہتے ہیں نا، جس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو طریقہ ایک ہی ہے۔ فیض ملتا ہے محبت سے، فیض ملتا ہے عقیدت سے، فیض ملتا ہے ادب سے۔ جتنی محبت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جب اسی تصور میں آپ کا شروع ہو جائے گا تو فیض ملنا آپ کو شروع ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی ایک کائنات ہے، وہ ذاتی کائنات بھی ہو سکتی ہے، مخفی کائنات بھی ہے آپ کی، مالی کائنات بھی ہے آپ کی، ہے نا؟ ایک کائنات آپ کی ہے کہ جو آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، علم ہے، خیال ہے، مال ہے، ساری چیزیں۔ آپ کی ذاتی کائنات میں جتنا حصہ آپ نے ان کے لیے رکھا ہے، ان کی کائنات سے اتنا حصہ آپ کو ملے گا۔ دیکھیں، فیض کسی سے بھی مل سکتا ہے، ماں باپ سے فیض مل سکتا ہے۔ اب ماں باپ کے لیے اگر آپ کا مال، آپ کی ذاتی کائنات، مخفی کائنات، مال، سب چیزیں اگر ماں باپ کے لیے حاضر ہیں اور آپ ہر وقت ان کے لیے حاضر ہو، تو وہاں سے فیض کشید کر لو، جس کے لیے بھی۔ جہاں پر خرد کو چھوڑ کے، عقل کو چھوڑ کے آپ جہاں عشق کے معاملے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، وہاں سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ عقل کے تناظر میں وہاں جائیں گے کہ یار یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ دے سکتے، مل سکتا ہے، نہیں، یہ اندیشے چیزیں لے کے بیٹھے رہیں گے، فیض نہیں ملے گا۔ فیض تو اس وقت ہے جب آپ اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا خیال، حتیٰ کہ جب اپنی جان وہاں پیش کر دیتے ہیں تو وہ اس جان کو اپنی جان سمجھ کے اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ شاید مشکل بات ہو لیکن ہے یہی۔ اچھا، فیض کسی پر ہو جائے تو ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ تو پتہ یوں چلے گا کہ اس کے اندیشے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی فکر ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کل تک جس چیز کو وہ بہت بڑا سمجھتا تھا، جملہ سنیے گا، استاد فرماتے ہیں کہ فیض جس پر ہوتا ہے اسے حاصل کر کے جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی اس کی راہ میں بانٹ کر ہوتی ہے۔ یہ فیض ہے۔ فیض والے کا درجن 13 ہوتا ہے، وہ جھگڑے میں نہیں پڑتا، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ زیادہ الجھتا نہیں ہے، وہ زیادہ چالاک نہیں ہوتا، معاملات کو نمٹاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ جس پر فیض ہوتا ہے وہ مخلوق کا شکوہ خالق سے نہیں کرتا اور خالق کا شکوہ مخلوق سے نہیں کرتا۔
ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار دیکھو ہمارے ساتھ معاملہ، مخلوق کے سامنے خالق کا شکوہ نہیں کرے گا، اور خالق سے اس کی مخلوق کا شکوہ نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے آپ کو بنایا ہے اس نے اس کو بھی بنایا ہے. جس کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں اس کے لیے بھی تو کوئی دعا کر رہا ہے، وہ بھی تو کسی کی آنکھوں کا نور ہے. تخلیق کرنے والا تو ایک ہی ہے، اور مصور سے جب آپ اس کی تخلیق کی برائی کریں گے تو آپ کو انعام ملے گا. تو جس پہ کرم ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے، وہ مخلوق کا شکوہ خالق سے نہیں کرتا، اور خالق کا شکوہ مخلوق سے نہیں کرتا. یہ سب سے اہم بات ہے. جس پر فیض ہوگا اس کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا. لا خوف علیہم ولا ہم. ہم سمجھتے ہیں کہ جس پر فیض ہو گیا وہ دولت میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ارے بھائی بڑا 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 کرم ہو گیا بھائی. اب ہم سمجھتے ہیں فیض مال کا نام ہے. فیض تو خیال کا نام بھی ہے. کسی کو بلند خیالی نصیب ہو جائے یہ کیا کم ہے. فیض جس پر ہے اس سے خوف ختم ہوتا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں اسے بلڈنگیں عطا کرتا ہوں، میں بنگلے عطا کرتا ہوں. میں فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے 2 تحفے دیتا ہوں. کون سے 2 تحفے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ایک تو اس سے خوف ختم ہو جاتا ہے، دوسرا اس سے غم بھی، ملال بھی، حزن بھی ختم ہو جاتا ہے. اس سے ڈر نکل جائے گا. تو یہ نعمتیں ہیں فیض جس پر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں فیض عطا فرمائے.